بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برکۃ مع اکابرکم، برکت آپ کے بڑوں میں ہے۔ اب اس الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ برکت آپ کے بڑوں میں ہے، کہ یعنی بڑی عمر والوں میں ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن پھر وہی بات جو ہم شروع میں بیان کر چکے کہ بسا اوقات بندہ علم اور دین کے معاملے میں بڑا ہوتا ہے۔ یعنی اب جو میں آپ کے سامنے مثال رکھنے لگا ہوں وہ یہ ہے، 6 یا 7 سال کا بچہ اگر وہ مصلی پہ کھڑا ہو جائے تو وہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے پیچھے 80 سال کا بندہ کھڑا تو وہ علم کے لحاظ سے اسے چھوٹا ہے۔ یہ بھی ایک مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بن سلمہ کا واقعہ صحیح بخاری میں آتا ہے، بڑا پیارا واقعہ ہے۔ یہ اپنے بارے میں خود کہتے ہیں کہ میں 6 یا 7 سال کا تھا جب مجھے میری قوم نے اپنے قبیلے کا امام مقرر کیا اور میں نے نمازیں پڑھانی شروع کر دی، اور اس وقت پوری قوم میں، پورے قبیلے میں مجھ سے زیادہ کسی کو قرآن نہیں آتا تھا۔ یہ وہ واقعہ ہے۔ یہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم یا ہمارا قبیلہ جس جگہ پر آباد تھے نا، وہ ایک ایسی جگہ تھی کہ اس کی گزرگاہ میں پانی تھا، کنواں ہوگا، کہ قافلے وہاں سے گزرتے تھے تو وہاں سے پانی بھرتے تھے۔ یعنی گویا کہ یہ اس علاقے میں رہنے والے تھے جو ایک زرخیز تھا، اور اس وقت 1400 سال پہلے لوگ سفر ہی ان جگہوں سے کرتے تھے کہ یہاں سے میں پانی میسر ہو، مشکیزیں بھر لیں، خود پی لیں، جانوروں کو پلا دیں، نہا لیں۔ تو کہتے ہیں کنّا بماء ممر الناس، ہم تو ایک ایسی جگہ پر آباد تھے جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا تھا، وہاں پر پانی موجود ہوتا تھا، اس لیے مختلف قسم کے قافلے گزرتے تھے۔ وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا الرُّكْبَانُ، قافلے ہمارے پاس سے گزرتے تھے تو لوگ ان سے پوچھا کرتے تھے مَا لِلنَّاسِ، لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ کیوں؟ یہ کیوں پوچھتے تھے کہ لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ مَا هَذَا الرَّجُلُ، یہ اس شخص کا کیا بنا بھائی؟ اس شخص سے مراد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ اہل مکہ نے آپ کے دین کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، مشرکین مکہ نے، بلکہ مشرکین مکہ نے انکار کیا، تو پھر آپ نے ہجرت کی، مدینہ چلے گئے۔ مدینہ میں پھر غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، بڑی غزوات ہوئیں۔ تو یہ ایام تھے فتح مکہ کے قریب کے۔ اب اسلام مضبوط ہوتا جا رہا تھا، اور اسلام کے مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے علاقے بڑھتے جا رہے تھے اور کفر سمٹتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ اہل مکہ بھی ڈر رہے تھے۔ مشرکین مکہ بھی خوف کھا رہے تھے کہ پتہ نہیں کب موقع ملے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کر لیں۔ تو یہ حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ ہم جس جگہ پہ رہتے تھے وہاں سے لوگ گزرتے تھے تو وہ پتہ کیا پوچھتے تھے؟ مَا لِلنَّاسِ، لوگوں کا کیا بنا بھائی؟ وَمَا هَذَا الرَّجُلُ، اور اس بندے کا کیا معاملہ ہے، کیا ہوا اس کے ساتھ؟ فَيَقُولُونَ، تو وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ گزرنے والے قافلوں سے پوچھا جاتا تھا کہ اس محمد کا کیا بنا جی، لوگوں کا کیا بنا؟ وہ کہتے تھے یَزْعَمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُ أَوْحَىٰ إِلَيْهِ، بھئی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ شخص ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اسے اللہ رب العزت نے نبی بنا کے بھیجا ہے، وہ اللہ کا رسول ہے اور اس پر قرآن نازل کیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں پھر لوگ جو وہ قرآن سناتے تھے میں سنتا تھا، كُنْتُ أَحْفَظُ ذَلِكَ الْكَلَامَ، جو وہ آیتیں سناتے تھے میں اسے یاد کر لیتا تھا، اور آپ کو پتہ ہے بچوں کا حافظہ بہت زیادہ ہوتا ہے، جلدی پک کر لیتے ہیں۔ تو عمر بن سلمہ کہتے ہیں جو وہ آیتیں سناتے تھے میں اسے یاد کر لیتا تھا، جتنی قافلے گزرتے تھے مسلمانوں کے، تو میں یا کافروں کے بھی گزرتے تھے، وہ کہتے تھے بھئی یہ صورت نازل ہوئی ہے، یہ آیت سنائی ہے اس نے، یہ وہی بیان کی ہے، تو میں کیا کرتا تھا، میں وہ جو چیزیں بیان کرتے تھے، جو آیتیں نقل کرتے تھے، انہیں میں یاد کر چکا ہوتا تھا۔ پھر ہوا کیا؟ کہتے ہوا یہ وَكَأَنَّمَا يُغْرَى فِي صَدْرِي، کہ جو میں یاد کرتا تھا وہ میرے سینے میں محفوظ ہو جاتا تھا، لیکن میرے گھر والوں کو نہیں پتہ ہوتا تھا، یاد میں کر لیتا تھا۔ فَكَانَتِ الْعَرَبُ تَلَوَّمُ بِإِسْلَامِهِمُ الْفَتْحَ، اور عرب کے لوگ تو منتظر تھے مکہ کے فتح ہونے کا۔ کیا مانا؟ وہ کہتے تھے اترکوہ وقومہ، چھوڑو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی قوم کو۔ یعنی کیا مانا؟ اس کا سادہ سا مانا یہ ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قوم سے کیا لینا دینا، ہمارا تو ان کے ساتھ تعلق نہیں، چھوڑو جی چھوڑو ان کو۔ یعنی میرے قبیلے کے لوگ، ہمارے علاقے کے لوگ کہتے تھے
ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غرض نہیں ہے اور نہ ان کی قوم سے غرض ہے، بس دیکھو ہوتا کیا ہے، فَإِنَّهُ إِن ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ نَبِيٌّ صَادِقٌ۔ ہاں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ پر غالب آ گیا نا، پھر یہ نبی سچا ہے، پھر ادھر ادھر کی نہ سنو، پھر تسلی کر لو کہ یہ سچا نبی ہے۔ کیا مانا؟ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبیلے سے کوئی غرض نہیں، قوم سے غرض نہیں، اگر مکہ فتح کر بیٹھا یہ شخص، پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ نبی سچا ہے۔ گویا کہ اس وقت سارے کے سارے قبائل، بدو، شہری، دیہاتی زندگی کے لوگ اسی چیز کے منتظر تھے کہ مکہ کب فتح ہوتا ہے، کب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی سچا ہے۔ تو گویا کہ مکہ کا فتح ہونا سب کے نزدیک نبی وسلم کے سچا نبی ہونے کی نشانی رہ گئی تھی، باقی ویسے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، کعبہ اللہ کا گھر ہے، اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور یہ اگر نبی جھوٹا ہے تو یہ اس کے اوپر کس طرح مسلط ہو سکتے ہیں، کس طرح اس کے اوپر غلبہ پا سکتے ہیں۔ تو ان کے ذہن میں یہی تھا کہ اگر اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو فتح کر لیا، مکہ کو فتح کر لیا اور یہاں اسلام کا جھنڈا لہرا گیا، پھر ہمیں یقین ہوگا کہ یہ نبی سچا ہے، ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ کہتے ہو اس وقت میری عمر 6 یا 7 سال تھی، صحیح بخاری میں آیا 6 یا 7 سال کا تھا میں بچہ، حالانکہ 6 یا 7 سال کا بچہ کیا ہے، 5 سال کا بچہ ہم اسکول میں داخل کرواتے ہیں، 6 7 سال کے تھے۔ تو عمر بن سلمہ کا یہ کہنا میں 6 یا 7 سال کا تھا۔ تو کہتے ہیں مکہ فتح ہو گیا، جب مکہ فتح ہوا تو والد گرامی اپنی قوم کے ساتھ مسلمان ہونے کے لیے آپ کے پاس گئے، بیعت کی، مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہوئے تو میرے والد گرامی جب واپس آئے تو انہوں نے آ کے سلام کیا، قوم کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا یہ فرمایا یومکم اکثرکم قرآناً، 5 وقت کی نماز تو پڑھنی ہے، فرض ہے، ہمیں نماز سکھا دی، وضو سکھا دیا، لیکن امامت کے لیے کہا ہے کہ تم میں سے امام وہ ہوگا اکثرکم قرآناً، جس کو قرآن کثرت سے یاد ہے۔ یہ ہم پہلے بھی اس پر گفتگو کر چکے ہیں کہ امامت کا حقدار سب سے زیادہ کون ہے، جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہے۔ تو وہاں پر ایک عام بات تھی، لیکن یہاں آئی کہ قرآن سب سے زیادہ یاد ہے، اگر وہ عمر میں چھوٹا ہے تو پھر کیا کریں؟ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ سمجھے کہ قوم کا بڑا شخص ہے، امامت کا حقدار ہے، مصلی کا وہ امام بن سکتا ہے اور اسے بنایا جائے گا اگر اسے قرآن سب سے زیادہ آتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ابا جی نے کہا کہ یومکم اکثرکم قرآناً، تم میں سب سے زیادہ جسے قرآن یاد ہے وہ تمہارا امام بنے گا۔ فنظروا، کرو جی تلاش، انہوں نے تلاش شروع کر دی کہ قرآن کسے سب سے زیادہ یاد ہے، کسی کو نہیں یاد، حتیٰ کہ والد گرامی کو بھی نہیں یاد اتنا، حضرت سلمہ کو بھی اتنا نہیں آتا تھا، لیکن بیٹے کو یاد ہے۔ کیوں؟ بیٹے جیسا بچوں کو عادت ہوتی نا کنویں کے پاس پانی بھرنے کی، انکل میں پانی نکالوں، انکل میں نلکا چلاؤں، نلکا چلانے کے شوقین ہوتے ہیں، وہ مٹکے بھر بھر کے دیتے ہیں، اور کنواں ہو تو وہاں سے بوکے نکالتے ہیں، مشکیزہ بھرنا ہو تب بھی وہ نلکا چلانے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، پائپ لگائیں تو وہ پائپ آپ سے پکڑ کے کہتے ہیں میں پانی لگاؤں ان اینٹوں کو، انکل میں دیوار کو پانی، شوق ہوتا ہے بچوں کو۔ تو یہ حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں میں تو رہتا ہی ادھر تھا جہاں پانی تھا، تو میں کیا کرتا تھا، قافلوں کے پاس ملتے ملتے تھے، پانی پونی بھر کے دیتے تھے، تو ان سے جو قرآن ہوتا تھا وہ میں سن کے یاد کر لیتا تھا۔ مسلمان بھی بتاتے تھے، غیر مسلم بھی بتاتے تھے کہ یہ آیت سنائیے جی آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلمان کہتے تھے یہ آیتیں ہمیں ملی ہیں جی آج، قافلے گزر جاتے تھے میں یاد کر لیتا تھا۔ فنظروا، جب انہوں نے تلاش کیا، غور و فکر کیا بھی قرآن کس کو زیادہ یاد آتا ہے، تو کوئی بھی نہیں ہے۔ فکنت اکثرہم قرآناً، میں کتنے تھے، 6 یا 7 سال کے۔ پھر انہوں نے جب چیک کیا، تلاش کیا، کنت اکثرہم قرآناً، تو سب سے زیادہ قرآن جسے یاد تھا وہ میں تھا۔ اور آج بھی حقیقت بات یہ ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں جن کو حفظ کے اوپر لگا دیا جاتا ہے کتنی جلدی قرآن یاد کر لیتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ نا، سفید کاغذ ہے، صاف ہوتا ہے، اس کے اوپر لکھتے جائیں تو بلیک ہوتا جاتا ہے، تو بچوں کے ذہن صاف ہوتے ہیں، اس لیے چھوٹی عمر میں جو یاد کیا ہوتا ہے نا قرآن مجید وہ یاد رہتا ہے، بڑی عمر میں پھر بھول جاتا ہے، دعائیں نہیں یاد ہوتی۔ تو کہتے ہیں سب سے زیادہ قرآن مجھے یاد تھا۔ پھر انہوں نے کیا کیا، پھر انہوں نے مجھے قوم کا امام بنا دیا اور صاف کہہ دیا بھائی اب تم ہمارے امام ہو، تم نے نماز پڑھانی ہے۔ اب آگے والا جملہ دیکھیں، وہ بڑا ہی پیارا ہے، کہتے ہیں میں نماز پڑھانے لگ گیا۔
اب میں نماز پڑھاتا تھا تو عام طور پہ جو لباس بچے پہنتے وہی پہنتے تھے، چوگے شوگے جو تھے، جیسے پھٹے پرانے کپڑے ہوتے بچے زیادہ پھاڑ لیتے ہیں نا، شرارتیں کرتے ہیں، آگے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، ان کے کہیں یہ کنارہ پھٹا ہوا، کہیں وہ پھٹا ہوا، کہیں سوراخ ہوا پڑا ہے۔ کہتے پھر یہ ہوا، میں نے لوگوں کو جماعت کروائی، تو میں لوگوں کو جماعت کرواتا تھا تو ایک عورت گزری، عورتوں میں سے ایک عورت گزری، میں سجدے میں تھا، ساری کی ساری قوم میرے پیچھے سجدے میں گئی، میں بھی سجدے میں تھا۔ ایک عورت گزری، اس نے دیکھا، کہا غتو استقاریکم، اس کسے کہتے ہیں؟ چوتڑوں کو۔ جب سجدے میں جائیں تو آپ کو پتہ ہے پیشانی زمین پہ، سر زمین پہ، اور گھٹنے زمین پہ، پاؤں زمین پہ، تو چوتر اٹھے ہوتے ہیں سجدے کی حالت میں۔ تو عورت کہنے لگی غتو استقاریکم، کہ اپنے قاری صاحب کی چوتروں کو تو چھپا لو، یہ ننگے ہیں، امام بنایا اور اس کے چوتر ننگے ہو رہے ہیں پیچھے سے۔ تو کہتے جب یہ بات کی تو پھر قوم نے کیا کیا، فاشتروا لی بردتن، پھر قوم نے میرے لیے ایک چادر خریدی، لباس خریدا میرے لیے، چادر دی مجھے باندھنے کے لیے، لو جی اس کو نئی چادر لا کے دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں پھر قوم نے مجھے نیا لباس مہیا کیا۔ اب دیکھیں بچے کو کہیں جی تم نے تراویحیں پڑھانی ہیں، اور آج بھی کچھ بچے ایسے ہیں، مجھے فون آیا، قائد صاحب آج چاند نظر آئے گا؟ میں کہا جی انشاءاللہ، ویسے بھی سعودیہ میں رمضان ہو چکا ہے، میں کہا ہوئے گا، کہتا جی پکی بات ہے، میں کو کہتا جی اگر آج نہ آئے تو پھر کل میں تیاری کر لوں، یعنی بچوں کو ہوتا ہے ایک دن اور مل جائے، بچے ہیں نا جی۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر کیا ہوا، کہتے پھر جو مجھے چوگا لے کے دیا گیا یا چادر جو مجھے دی گئی نہیں باندھنے کے لیے، میں نے باندھی، میں نے نماز پڑھانی شروع کر دی۔ لیکن حضرت عمر بن سلمہ 6 سال کے بچے تھے، تو ان کی جو ذہن تھا نا وہ کیا تھا، فما فرحت اشد من فرحی بذالک، جتنی خوشی مجھے اس نئے لباس کے ملنے پہ ہوئی ہے نا، کسی اور چیز پہ نہیں ہوئی۔ بچے تھے نا تو نیچرلی ان کو خوشی کس پہ ہوئی، نئے کپڑے مل گئے مجھے جی، نئی چادر مل گئی، میں نے نئی چادر پہن لی۔ تو کہتے ہیں مجھے اس کی زیادہ خوشی ہوئی تھی، نہ کہ اس امامت کے کروانے کی، یا نہ وہ تو بچے تھے لیکن امام بن گئے، لیکن امامہ سے انکار نہیں کیا کہ میں نہیں نماز پڑھاتا۔ یہاں ان بچوں کے لیے یہ سبق بھی ہے نا، جن کو اللہ نے حفظ کی دولت سے مالا مال کیا ہے، کہ یہ مصلی کے امام بنا دیا اللہ نے انہیں، اور یہ انکار بھی نہ کریں۔ اور آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے وہ بچے جنہوں نے حفظ کیا ہوتا ہے، ان کو کہہ دینا کہ آپ نے نماز تراویح پڑھانی، وہ ڈرتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ بھاگنا نہیں چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ آپ کن کے امام بنے ہیں۔ دیکھیں یہ بچہ اگر سر نہ اٹھائے سجدے سے، اٹھا سکتے ہیں ہم؟ مقام کتنا اللہ نے اسے دیا، اس امام کو، سر نہ اٹھائے ہم سر نہیں اٹھا سکتے، رکوع نہ کرے رکوع میں نہیں جا سکتے ہیں، سر رکوع سے نہ اٹھائے ہم اٹھا نہیں سکتے۔ تو اس واقعے میں میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ اگر بچہ عمر میں چھوٹا ہے، جس طرح کہ ہم نے پیچھے کہا، بس اوقات بچے بڑے میچور ہوتے ہیں، پتے کی بات بتانا چاہتے ہیں، ہم انہیں جھڑک دیتے ہیں، وہ وزنی بات کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کی بات لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ زیادتی ہے۔ اسی طرح اگر ان کے پاس دین کا علم آ گیا اور وہ واقعتاً دین کا علم صحیح طریقے سے ہمیں سکھا سکتے ہیں تو ان سے فائدہ لینا چاہیے، حتیٰ کہ اگر وہ مصلی کا امام بننے کا لائق ہے تو پھر 5-6 سال نہیں دیکھنا، پھر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھتے ہوئے اسے مصلی کا امام ہی بنانا ہے، کیونکہ اس کا حق زیادہ ہے، بڑی عمر والے پھر پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور واقعہ جس میں بڑوں کو احترام دیا جاتا ہے کہ بڑوں کو احترام دیں۔ بس اوقات بڑوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ ہمیں احترام ملے، یہ چھوٹے جو ہے نا ہمیں وہ احترام دے جو ہمارا حق بنتا ہے، اور واقعی دینا چاہیے۔ اور بس اوقات رہنمائی کرنی چاہیے کسی کی کہ یار یہ مجلس میں جو بندہ آ کے بیٹھا ہے نا، انہیں آگے بلا لو۔ کیوں بلائیں جی، یہ بھی تو بندہ ہی ہے؟ نہیں، بڑی عمر کے بندے۔ اسی میں مثال دیتا ہوں، ایک مثال لے لیجئے، ایک عالم دین ہے، عالم دین مجلس میں درس دے رہا ہے، اب اس کا والد آ کے بیٹھ گیا ہے، پتہ ہے کہ یہ ان کے والد ہیں، تو کیا حق بنتا ہے ہمارا؟ ہم اس عالم دین کو جو درس دے رہا ہے اس کے والد کو اٹھا کے آگے لے آئیں، اسے بھی تو عزت دیں، اس عالم دین کے دل میں بھی محبت پیدا ہوگی، اور اس باپ کو کتنی خوشی ہوگی کہ اس میرے بیٹے کی وجہ سے مجھے عزت ملی ہے، کہ اسے اللہ نے مصلی کا امام بنا دیا، اسے اللہ نے ممبر کا وارث بنا دیا، اس بچے کی وجہ سے مجھے عزت ملی ہے، تو یہ باپ ہمیں بھی دعائیں دے گا اور اپنے بیٹے کے حق میں اور دعائیں کرے گا۔ یہاں ایک واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی بات کو سر آنکھوں پہ رکھا،
چچا عباس کی بات کو وزنی قرار دیا، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محتاج تو نہیں تھے کہ کسی کی باتوں کو مانتے، لیکن آپ نے ان کی بات کو وزنی قرار دیتے ہوئے ان کی بات کے اوپر عمل کر دکھایا، اور اس کا رزلٹ بھی ملا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ مکہ فتح ہو گیا، اب لوگ بھاگ رہے ہیں، جا محمد جا الجیش، محمد آگے جی، اور اس کا لشکر آ گیا جی، لو جی آج 10,000 کا مجمع لے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ تو فتح ہو گیا۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے لڑائی نہیں ہوئی مکہ میں، بغیر جنگ کے حاصل ہوا ہے، صلح صفائی سے حاصل ہو گیا، لیکن خوف زدہ تو تھے مکہ والے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ابو سفیان ہمارا سردار کدھر چلا گیا، جبکہ ابو سفیان مسلمان ہو چکے تھے۔ پتہ ہے نا آپ کو کہ حضرت عباس بھی مسلمان ہو گئے تھے، اور حضرت عباس ابو سفیان کو بھی لے گئے تھے کہ ابو سفیان دیکھ، یہ رات کا منظر ہے، یہ لائٹیں جل رہی ہیں ان کی، یہ ان کی مشعلیں جل رہی ہیں، یہ صبح کس طرح مقابلہ کرو گے، کچھ سوچ لو، مانو اب مسلمان ہو جاؤ۔ تو حضرت ابو سفیان بھی مسلمان ہو چکے تھے، اسی لیے انہوں نے اظہار نہیں کیا تھا اس کا۔ اور جو آپ کی بیوی ہند تھی ابھی مسلمان نہیں تھی، وہ ناراض ہو رہی تھی، تو لڑتا نہیں ہے، بندے نہیں ہے تیرے، تیاری کیوں نہیں کی، تو کیا کر رہا ہے، تو بزدل ہو گیا ہے۔ لیکن ابو سفیان کو پتہ تھا رضی اللہ عنہ کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، یہ نبی سچا ہے۔ اب جب مسلمان ہو گئے، اب افراتفری ہو گئی، یہی سمجھ لیں کہ جب دشمن کسی علاقے پہ حملہ کرے تو پھر کیا سکون سے بیٹھتی ہیں، ساری قوم پریشان ہوتی ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی اپنے بچوں کو لے رہا ہے، کوئی اپنی بیوی کو پکڑا، کوئی بہن بھائیوں کو اٹھا رہا ہے۔ مکہ کی گلیوں میں افراتفری کا سما تھا۔ تو حضرت عباس نے اس خوف کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا، یا رسول اللہ، آپ کو پتہ ہے کہ ابو سفیان مکہ کا سردار ہے، اور سردار بڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے جی؟ سردار بہت بڑی چیز ہوتی ہے، انہیں مارا نہیں جاتا، سرداروں کو قتل نہیں کیا جاتا اس طرح، ناحق سرکش ہو تو مارنا ہے، لیکن جب سرکشی نہیں ہے تو اس کا حل اور نکالنا چاہیے، سرداروں کو نقصان ہی دینا چاہیے، کسی طریقے سے حل نکالنا چاہیے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ابو سفیان مکے کا سردار ہے، تو میری یہ گزارش ہے کہ آپ اعلان فرما دیں، ابو سفیان کو تھوڑی سی عزت دیں، ایک تو مسلمان ہو گیا، تھوڑی سی عزت دے دیں، احترام دے دیں، سردار بندہ ہے، سرداری کا پاس ہونا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو قبول کیا کہ چاچا جی بات صحیح کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کیا کہا تھا؟ لوگوں، جو بیت اللہ کے اندر داخل ہو گیا اسے بھی امن حاصل ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ جو اپنے گھر میں داخل ہو کے کنڈی لگا لے اسے بھی امن حاصل ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ بھی حالت امن میں، اسے کچھ نہیں کہنا۔ تو ابو سفیان تو حیران رہ گئے کہ یہ کیسا محمد ہے، یہ ہے وہ نبی، اتنی عزت دی مجھے اس نے کہ ہم نے انہیں احد میں نقصان پہنچایا، بدر میں نقصان پہنچایا اور نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن احد میں ہم نے نقصان پہنچایا، اور یہ دیکھیں کہ اتنی قدر کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا فہو آمن، ہم اسے امن دے دیں گے۔ اب نتیجہ کیا نکلنا تھا جی؟ کتنا کو بڑا گھر ہوگا ابو سفیان کا، ہر بندے کی یہ چاہ تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ابو سفیان کے گھر میں گھس جاؤں، صحیح دھکم پیل ساری دنیا جو ابو سفیان کے گھر میں گھس رہی ہے، گھر میں جو داخل ہوگا اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عزت دی ہے، پھر ساری زندگی انہوں نے آپ کی عزت کی۔ تو یہاں یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ البرکۃ مع اکابرکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی بات کو تسلیم کیا، اور اپنے چچا کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے چچا کو بھی عزت دی کہ ان کے مشورے کا رد نہیں کیا، پھر ابو سفیان کی سرداری کا پاس کرتے ہوئے اسے بھی عزت دی کہ جو اس کے گھر میں چلا گیا اسے امن ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔